بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج کے اس لیکچر میں ہم نے علامہ اقبال کے الہ آباد ایڈریس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ وہ کیا تھا، اس میں کیا ڈیمانڈس تھیں اور اس کی امپورٹنس کیا ہے۔ یہ مسلم لیگ کا 23rd اینول سیشن تھا جو کہ 1930 میں الہ آباد میں ہوا۔ پریویسلی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ سائمن کمیشن آیا، دین نہرو رپورٹ آئی، پھر قائد اعظم نے اپنے 14 پوائنٹس دیے، لیکن کیونکہ کوئی سلوشن نہیں نکل رہا تھا تو برٹش گورنمنٹ نے یہ جو انڈین لیڈرشپ تھی اس کو برطانیہ میں بلا لیا تاکہ وہاں پر بیٹھ کے ان کے ساتھ ڈائلاگ کیا جا سکے ان کے جو فیوچر کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے حوالے سے۔ تو مسلم لیگ بھی وہاں پہ گئی اور اس کو ہم کہتے ہیں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس۔ پہلی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس 1930 میں ہوئی تھی، سیکنڈ 1931، تھرڈ 1932 میں ہوئی تھی، اور یہ ساری کانفرنسز لندن میں ہوئی تھی۔ تو مسلم لیگ کی جو ٹاپ لیڈرشپ تھی یہ ساری پہلی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے لندن جا چکی تھی۔ تو پیچھے جو لیڈرشپ ہے، جو کمانڈ تھی، وہ علامہ اقبال کے ہاتھ میں آ گئی۔ تو علامہ اقبال نے 1930 کے اس جلسے کے ساتھ صدارتی خطاب کیا، اور یہ جو علامہ اقبال کا صدارتی خطبہ تھا یہ ہسٹوریکل امپورٹنس کا حامل ہے۔ علامہ اقبال نے اس اپنے خطاب میں نہ صرف یہ کہ مسلم نیشنلزم کو ڈیفائن کیا، اس کو ڈیفینڈ کیا، بلکہ ہندوستان کے مستقبل کا ایک سلوشن بھی سامنے رکھ دیا جس کو بعد میں پاکستان کا نام دیا گیا۔ بیسیکلی اس ایڈریس میں کیا کیا کہا گیا تھا؟ سب سے پہلے کنسیپٹ آف سیپریٹ اسٹیٹ آپ نے فرمایا کہ ہندوستان کے شمال میں، بیسیکلی جو مسلمز ہیں یہ سب کانٹیننٹ کے شمال میں ہیں، ہم لوگ جیسے شمال مغرب میں ہیں اور بنگال جو ہے وہ شمال مشرق میں، تو میجورٹی آف دا مسلم جو ہے وہ ہندوستان کے شمال میں ہے، کیونکہ یہ ریجن جو ہے یہ بہت عرصے تک مسلمز کے انڈر کمانڈ رہا ہے، جبکہ ساؤتھ انڈیا پہ بہت کم مسلمز نے حکومت کی ہے۔ تو نارتھ ایسٹ اینڈ نارتھ ویسٹ کے جو مسلم ایریاز ہیں ان کو انڈر دا برٹش سپرویژن اور وداؤٹ دا برٹش سپرویژن ان کو اسٹیٹس بنا دیا جائے۔ مطلب یہ کہ ان کو الگ کر دیا جائے، یا تو ان کو اٹانومس بنا دیا جائے یا ان کو انڈیپینڈنٹ کر دیا جائے۔ اٹانومس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر برٹش کمانڈ رہے لیکن وہ برائے نام ہو، اور انڈیپینڈنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹلی فری، لائک ان دا ماڈرن ڈے۔ سیپریٹ ریکگنیشن آف دا مسلمز، تو آپ نے یہ کہا کہ آپ سب کانٹیننٹ کو ایک کنٹری نہیں کہہ سکتے۔ بیسیکلی یہاں پر بہت ساری نیشنز رہتی ہیں، ایک ملک میں ایک نیشن ہوتی ہے، سب کانٹیننٹ میں بہت ساری نیشنز رہتی ہیں، لائک مسلم اور سیپریٹ نیشن، دو تو پرومیننٹ نیشنز ہیں۔ تو آپ نے سیپریٹ مسلم آئیڈینٹی کو بھی ہائی لائٹ کیا اور یہ بھی بتایا کہ سب کانٹیننٹ ہے، یہ ایک ہندوستان ایک بر صغیر ہے، ایک ملک نہیں ہے، تو ایک بر صغیر میں ملٹیپل کنٹریز ہو سکتے ہیں۔ پھر آپ نے ویسٹرن ڈیموکریٹک کنسیپٹ کو کنڈیم کیا۔ اگر ہندوستان کے اندر وہی ڈیموکریٹک کنسیپٹ کو اپلائی کر دیا جائے تو آبویسلی موسٹ آف دا پاپولیشن جو ہے وہ ہندو ہے، تو باقی جتنی بھی کمیونٹیز ہیں یہاں پہ، چاہے سکھ ہیں، وہ اینگلو انڈینز ہیں، یا وہ مسلمز ہیں، تو یہ سارے تو آٹومیٹکلی ایک مائنورٹی بن جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، یہ ایک ویسٹرن کنسیپٹ ہے، ویسٹ میں آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن یہ والا کنسیپٹ جو ہے یہ یہاں پہ اپلائی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ جو سنگل نیشن ہے آپ نے اس کو کنڈیم کیا، ہم نے آلریڈی اس کو ڈسکس کیا۔ آپ نے کہا کہ یہ جو سنگل نیشن والا کنسیپٹ ہے یہ پوئٹک تو ہو سکتا ہے، یہ خوبصورت تو لگتا ہے، لیکن یہ پریکٹیکیبل نہیں ہے۔ ٹو نیشن تھیوری کو آپ نے ایکسپلین کیا کہ 1000 سال ہو گئے ہیں ان دونوں کمیونٹیز کو، ہندوز اینڈ مسلمس کو اکٹھے رہتے ہوئے، لیکن یہ اب تک اکٹھے نہیں ہو سکے، یہ یونیفائی نہیں ہو سکے۔
فردر آپ نے ریشل اینڈ ریجنل پریجوڈائسز جو ہیں اگینسٹ دا مسلمس، آپ نے ان کے خاتمے کی بات کی. اینڈ فائنلی آپ نے یہ جو ویسٹرن کنسیپٹ ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ اسٹیٹ اینڈ ریلیجن ان کا آپس میں کوئی لنک نہیں ہے. اسٹیٹ کا کام جو ہے ایک ایڈمنسٹریشن کو دیکھنا ہے، جبکہ ریلیجن جو ہے دیٹ از سم تھنگ ایلس، سم تھنگ پرسنل ٹو اے پرسن، ایک پرائیویٹ میٹر ہے. تو آپ نے اس کو یہاں پہ نگیٹ کیا کہ جو ایک اسلامک اسٹیٹ ہے اس میں انٹیگرل پارٹ ہے خدا، اس کی عبادت. اور پھر اس کے علاوہ جو اسٹیٹ ہے اوبویسلی یہ بھی، تو خدا کو آپ مخلوق سے الگ نہیں کر سکتے ان این اسلامک اسٹیٹ، جبکہ ایک ویسٹرن اسٹیٹ کے اندر دونوں سیپریٹ ہیں. تو یہ ایک کمپریہنسو خطبہ تھا جہاں پر آپ نے نہ صرف یہ کہ ایک الگ اسٹیٹ کی بات کی، بلکہ آپ نے مسلم نیشنلزم کو بھی فردر ہائی لائٹ کیا، اور اس جو اسٹیٹ مسلمس کے لیے الگ بنانا چاہ رہے ہیں اس کے پراسپیکٹس جو ہیں، اس کی جو کریکٹرسٹکس ہیں ان کو بھی تھوڑا سا الیبریٹ کیا کہ کیسے اسلامک کنسیپٹ جو ہیں یہ ویسٹرن کنسیپٹ سے ڈیفرنٹ ہے. تو ہمیں ایک ایسی اسٹیٹ سے آئی ہے جو کہ اسلامک آئیڈینٹی کے ساتھ ہو، جس میں سسٹم جو ہے دیٹ شوڈ بی دا اسلامک، ناٹ دا ویسٹرن. جب یہ خطاب ہوا تو آبویسلی ہندو پریس جو تھا پلس جو برٹش تھے انہوں نے اس کو کنڈیم کیا، اور کنڈیم کرنے کے بعد آپ نہ صرف یہ کہ اس آئیڈیا کو کنڈیم کیا بلکہ علامہ اقبال کے بارے میں کہا کہ ہی سیمس ٹو بی انسین، تو یہ تو دیوانے کا ایک خواب ہے. اور اگر ہم اس کی امپورٹنس کی بات کریں تو اب تک کسی نے کلیئرلی کوئی آئیڈیا فلوٹ نہیں کیا تھا. مسلمس کے لیے ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کا ایک سلوشن یہی پاسبل ہو سکتا ہے. یہ نیوز کے اندر تو کچھ جرنلسٹوں نے اب تک یہ فارمولہ اس کو پریزنٹ کیا تھا، لیکن اس کو کلیئر ورڈز میں کسی سب کانٹیننٹ کے لیڈر نے اب تک اس کو ایکسپریس نہیں کیا تھا. تو یہ ایک فرسٹ ٹائم ایک مسلمس کی سیپریٹ ہوم لینڈ کی ایک پکچر کو آپ نے پورٹرے کر دیا. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا، مطلب آپ نے ایک اسکیچ جو ہے نا اس کو فائنلائز کر دیا. اسی لیے یہ جو الہ آباد ایڈریس ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے، اور یہیں سے ہم علامہ اقبال کو مصور پاکستان کہتے ہیں. دیٹ واز آل اباؤٹ دا الہ آباد ایڈریس. اٹ کین بی این امپورٹنٹ کویشچن. کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی سجیشن ہو تو دے سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.